بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے پڑھا، جو کہانی، جو مضمون، جو افسانہ آپ نے پڑھا، اس کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کر دینا، ٹھیک ہے جی؟ وہ خلاصہ ہے، اور اس کے جو اہم نکات ہیں، جو خاص خاص جو اس میں باتیں بیان ہوئی، ان کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں جو ہے وہ سارے کا لب لباب بیان کر دینا۔ خلاصہ یعنی کہ آپ دلچسپی کے ساتھ ایک کہانی پڑھتے ہیں، کوئی سی بھی کہانی پڑھتے ہیں، آپ کسی اخبار میں پڑھتے ہیں، کسی رسالے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کو پڑھ لینے کے بعد جو کچھ یاد رہ گیا وہ آپ کا، اور اس کو آپ نے بیان کر دیا، وہ آپ کا خلاصہ ہے۔ تشکیل پاکستان سبق ہے میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا، تو اس کا خلاصہ جو سبق ہم پڑھ چکے، مختصراً ہمیں اس میں سے کیا یاد رہ گیا یا خاص خاص باتیں جو ہیں وہ اس کی کیا ہیں۔ تشکیل پاکستان کے پس منظر میں ایک تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ سیاسی تنظیمیں تھیں، سیاسی تحریک جو ہے وہ شروع تھی، اور دوسری طرف جو ہے جی کچھ مذہبی رہنما جو تھے، ٹھیک ہے جی، حضرت شاہ ولی اللہ اور اس طرح کے جتنے بھی جو ہیں جی وہ سید احمد بریلوی شہید، اس طرح کے جو لوگ تھے، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ ہیں، ایک طرف تو سیاسی طور پر جو ہے یہ تحریک چل رہی تھی شاہ عبد العزیز، اور ایک طرف جو ہے جی کہ مذہبی طور پر۔ تو کچھ یوں ہے کہانی کہ ہندوستان میں جو ہے جی اسلامی حکومت کہنے کو تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال کے بعد تک قائم رہی، لیکن اصل میں حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط میں ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز جیسے لوگوں نے اصلاح معاشرہ کا فرض سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ سیاسی تنزل اور معاشی تحریب کے اس دور میں ایک پرخلوص مسلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلسل مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہی کوششوں میں سید احمد بریلوی نے بالا کوٹ کے مقام پر جو ہے جی شہادت پائی۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ 1857 کی جو ناکام جنگ آزادی ہوئی، انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ 1837 میں فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کر دیا گیا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں کا دباؤ اور عتاب بڑھتا گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے ثابت کیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان نے 1884 میں پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب نے ان کا مثالی استقبال کیا۔ 1886 میں سر سید احمد خان آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 1867 میں بنارس کے مقام پر اردو ہندی جھگڑا شروع ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سر سید احمد خان کو یقین ہوا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم ساتھ رہنا محال ہے۔ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ سر سید احمد خان وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو غداری کے اصل سبب کے متعلق آگاہ کیا۔ 1875 میں وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے، جبکہ 1898 میں سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے بیدار ہو چکی تھی۔ سر سید احمد خان کے بعد ان کے رفقا نے ان کے شاندار کام کو جاری رکھا۔ ان کے رفقا میں نواب محسن الملک، وقار الملک،
الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ جو تھے اپنی سیاسی اور ادبی خدمات سے انجام دیتے رہے۔ مسلم ملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دین کے بھائی وقار اور ملک نے مسلم لیگ کو بنیاد فراہم کی۔ حالی نے مسدس حالی، جسے مد و جزر اسلام کہا جاتا ہے، لکھ کر مسلمانوں میں انقلاب کی لہر دوڑائی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے ملک میں کئی اور تحریکات کا آغاز ہو گیا۔ سر سید امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ علماء دیوبند نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھ کر قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ علی گڑھ کالج ترقی کرتا ہوا 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف زبردست تحریک شروع ہوئی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑا فساد کی صورت اختیار کر گیا۔ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق حاصل ہوا۔ 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پایا۔ 1928 میں ہندو رہنما جواہر لال نہرو کی نہرو رپورٹ منظر عام پر آتی ہے۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے 4 نکات پیش کیے۔ 1930 میں الہ آباد علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو ہے اس میں الگ وطن کا نظریہ پیش کیا گیا۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا نیا دور شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ 1945 سے 46 کے موسم سرما میں نئے انتخابات ہوئے۔ فروری 1947 میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جون 1947 تک ہندوستان کو خالی کر دیا جائے گا۔ بالآخر 15 اگست 1947 کو 2 خود مختار ریاستوں میں ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے۔ اسلام پاکستان کے قیام میں یہ سوچ کار فرما تھی کہ ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ یہ ایک مثالی فلاحی ریاست ہو جہاں مسلمان آرام سے زندگی گزاریں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور جہاں اخوت، رواداری، مساوات اور دیگر اخلاقی خوبیوں سے مزین انسانی زندگی کا وجود ممکن ہو۔ نظام حکومت اسلام کی روح کے عین مطابق ہو، اور یہی پاکستان کے قیام کا مقصد تھا۔ اس کو سنیے، اس کو لکھیے گا ضرور، دیکھ کے لکھیں، سن کے لکھیں، جیسے بھی اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے سے، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔